السلام علیکم۔ میں نوید ملی آج اپنے دوستوں کے سامنے تقریباً 1 مہینے کے بعد حاضر ہوں۔ اس مہینے میں کافی تبدیلیاں آئی ہیں۔ میری آج کی 1 مہینے کے بعد کی جو گفتگو ہے یہ آپ نے بہت ہی توجہ سے سننی ہے۔ 1 مہینے کے اندر تبدیلی یہ آئی ہے، بظاہر ایسے لگتا ہے کہ میڈم چیف منسٹر صاحبہ انہوں نے پنجابیوں کے دکھوں کا مداوع کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے۔ آپ کو میں کچھ دلیل دوں گا جو کہ بہت ہی جامع دلیل ہے، آپ نے سننی ہے۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو پھر آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے کہ میری یہ جو بات ہے میڈم چیف منسٹر صاحبہ اور ان کی جو ٹیم ہے ان تک یہ بات ضرور پہنچے کہ ہمارا علاج ابھی نہیں ہوا۔ ہمارے جو دکھ اور درد ہے ایز اے پنجابی، ایز اے پاکستانی، ان کا علاج بالکل اتنا ہوا ہے کہ جیسے اونٹ کے منہ میں زیرہ۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کو اس بات کا احساس ہوا ہے کہ پنجابی پاکستانی ایک کرب میں ہے، جو پچھلے کچھ مہینوں سے پنجابیوں کو گالی دی جا رہی، پنجابیوں کے اوپر بلا وجہ کے جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ پنجاب ہمارا حق کھا گیا، لیکن پنجاب سے کوئی مضبوط جواب نہیں دیا گیا۔ تو اس سے ثابت ہو رہا تھا کہ سندھ، کے پی اور بلوچستان کے اندر جو دشمن کے اعلی کار قوم پرست ہے، وہ نوجوان نسل کو یہ باور کرانے میں بڑی تیزی سے کامیاب ہو رہے تھے کہ پنجاب تمہارا دشمن ہے، پنجابی تمہارا دشمن ہے، پنجابی تمہارے وسائل پر قابض ہے۔ اس کا جواب بالکل ابھی اس وقت تک جو دیا گیا ہے وہ 5% ہے، 95% دینے کی ضرورت ہے۔ اپنے بھائیوں سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے جواب دینا ہے کہ دیکھیں، سندھ کے اندر سندھی قوم پرست، ملک دشمن، بھارت کا ایجنٹ، مدر فروش، وہاں کے نوجوانوں کو بڑی تیزی سے یہ باور کرا رہا ہے کہ پنجابی تمہارے بغیر چل نہیں سکیں گے، پنجابی تمہارے وسائل لوٹ رہے ہیں، تمہارا کوئلہ، تمہارا تیل، تمہاری بندرگاہ پر پنجاب چل رہا ہے۔ یہی بات ملعون شیخ مجیب الرحمان بنگالیوں کو کہتا تھا کہ مغربی پاکستان مشرقی پاکستان کی پٹسن پہ چل رہا ہے۔ میں جب اسلام آباد جاتا ہوں تو مجھے بنگالیوں کی خون کی بو آتی ہے، وہاں بنگالیوں کا خون جل رہا ہے جس پہ مغربی پاکستان چل رہا ہے۔ اس وقت بھی معقول وقت پر جواب نہیں دیا گیا تھا، ورنہ مفتی باہنی کو افرادی قوت میسر ہی نہ ہوتی جو انڈیا کے ساتھ مل کر پاک فوج کے ساتھ اور محب وطن پاکستانیوں کے ساتھ لڑی تھی۔ آج بھی یہ دشمن کے غدار مدر فروش بے غیرت لوگ پاکستان کی وحدت پر حملہ آور ہیں۔ ان کو یہ بتایا نہیں جا رہا، بلکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب سندھ کی گیس اور تیل پہ چل رہا ہے، ان بے غیرتوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ سندھ میں گیس اور تیل نکل کہاں سے رہا ہے۔ یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ بندرگاہ سندھ کی ہے، حالانکہ یہ بندرگاہ ہند کی تھی۔ سندھ اور ہند تو 2 بھائی تھے۔ جب ہند نہیں رہا تو سندھ بھی نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ سندھ اس وقت پاکستان کے اوپر اسی طرح سے حملہ آور ہے جس طرح سے ہند حملہ آور ہوتا ہے۔ چند مٹھی بھر غدار پورے سندھ کے عوام کے مامے اور چاچے بن کے کبھی نیشنل ہائی وے کو بند کر چکے اور آئندہ پھر بند کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جب 2 لوگ لڑنا چاہتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی طاقت کو دیکھتے ہیں۔ جب ایک بندہ دیکھتا ہے کہ دوسرا طاقتور ہے تو وہ نہیں لڑتا، لیکن جب دیکھتا ہے کہ سامنے والا کمزور ہے تو وہ اٹیک کر دیتا ہے۔ ہندوستان پاکستان پر
جارحیت اس لیول کی نہیں کرتا، چھیڑخانی تو کرتا ہے اپنا ووٹ بینک بنانے کے لیے، لیکن اس لیول کی جنگ مسلط نہیں کرتا۔ اس کی وجہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس بھی میزائل ہے اور ان کے پاس بھی ایٹم بم ہے۔ اسی طرح سے سندھ کے لوگ جب پاکستان سے سندھ کو توڑنے کی بات کرتے تھے پچھلے 40-50 سال کے اندر، تو سندھ کے اندر سے آواز اٹھتی تھی کہ جب تم پنجاب کو کاٹو گے تو پنجاب تمہارے دریا کاٹ دے گا۔ اس لیے جی اے سندھ اور علیحدگی پسندوں کو افرادی قوت میسر نہیں آتی تھی اور وہ اس لیول پر مضبوط نہیں ہوتے تھے کہ وہ پاکستان کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں۔ جب سے پاکستان کے خلاف سندھ میں آواز اٹھنے لگی ہے، یہ پہلا سال ہے کہ وہ لوگ مضبوط ہو چکے ہیں اور بڑی تیزی سے مضبوط ہو رہے ہیں۔ مضبوط ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ میں بتانے لگا ہوں۔ اس وجہ کو، اس سپلائی لائن کو اگر مریم نواز صاحبہ اور آپ کی حکومت نہیں کاٹتی تو ہم نہیں مانیں گے کہ آپ پنجابی ہیں، آپ پنجابی کی ترجمان ہیں، آپ پنجابی کی حفاظت کرنے والی ہیں اور آپ پاکستان کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ ہم نہیں مانیں گے۔ وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، پچھلے 1 سال سے سرائکی قوم پرست جو کہ پنجاب کے اندر زہریلے ناگ بن کر اس پنجاب کی وحدت، عزت اور پگ پر حملہ آور ہے اور چند ہے۔ ان کا پہلے باپ ہوتا تھا نواب صادق محمد خان عباسی۔ ایک دن نواب صادق عباسی کی اولاد بنتے تھے، دوسرے دن نواب مظفر خان سدوزئی کی اولاد بنتے تھے پچھلے کئی سالوں سے۔ اب 2025 جب چڑھا ہے تو ان کا باپ سندھی بن چکا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں ہمارا باپ سندھی تھا، ہم سندھی کے ساتھ رہتے ہیں، سندھی کے ساتھ رہیں گے، سندھی کے ساتھ خوشحال ہیں، ہم ہزاروں سال سے سندھی تھے۔ اب انہوں نے سندھی سٹائل سے اجرک پہننی شروع کی ہے، پھر اس سندھی سٹائل سے ٹوپی بھی لیں گے۔ تو یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ سندھ کے لوگوں کو جو خوف ہے کہ اگر ہم نے سندھ کو پاکستان سے علیحدہ کیا تو پنجاب ہمارا پانی روک لے گا۔ چند چھوٹے چھوٹے سے چوہوں کا میں نام بتاتا ہوں، بڑے کو نام نہیں بتاتا، وہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ چھوٹے چھوٹے چوہے پنجاب سے سندھیوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر تم پاکستان سے علیحدگی کا اعلان کرو گے تمہارے ساتھ ہوں گے، پنجابیوں کو سندھ کا پانی نہیں روکنے دیں گے۔ یہ کون کہتا ہے؟ ویڈیوز موجود ہیں۔ یہ وہ بندہ جو 2002 میں ایم این اے کا الیکشن لڑا تھا پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پہ، فرید خان کریجا، 2000 ووٹ صرف لیا تھا۔ کبھی ناظم اور کونسلر نہ بننے والا بندہ پورے سرائکی علاقے کی پنجاب کی بات کرتا ہے، پاکستان توڑنے کی بات کرتا ہے، سندھو دیش کی بات کرتا ہے، سرائکی وطن کی بات کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے چوہے کا نام بتاتا ہوں، اس کا نام ہے ظہور دریجہ۔ اس کے بعد تیسرے چوہے کا نام بتاتا ہوں، اس کا نام ہے راشد عزیز بھٹا۔ چھوٹا سے ایک اور چوہے کا نام بتاتا ہوں، اس کا نام ہے مظہر قات۔ بڑے بڑے چوہے تو میں نے ابھی چھوڑ دیے ہیں۔ یہ 4 چوہے ہیں جو پنجاب اور سندھ کے درمیان نفرت کا باعث بن رہے ہیں، جو سندھی عوام کو پاکستان اور پنجاب کے خلاف اکساتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ آپ سندھ کے لوگ پنجاب کے ساتھ جنگ لڑو گے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم پنجابیوں کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ میڈم چیف منسٹر صاحبہ، آئی جی صاحب آپ کے ہیں، صوبہ آپ کا ہے، گورنمنٹ آپ کی ہے۔ آپ ان چوہوں کو جو پنجاب اور پاکستان کی جڑیں کاٹ رہے ہیں اور سندھ کے عوام کو، سندھ کے نوجوان کو یہ باور کراتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اگر آپ پنجاب کے ساتھ جنگ لڑیں گے۔ جیسا کہ جب شاہراہ پاکستان نیشنل ہائی وے کو بند کیا گیا، یہ چوہے، یہ لگڑ بگے، یہ وہاں جا کر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے رہے اور پاکستان نہ کھپے کا نعرہ لگانے والوں کے ساتھ نعرے لگاتے رہے۔ ان کی ویڈیوز موجود ہیں، بوقت ضرورت ہم آپ کو دکھائیں گے، ہمارے پاس موجود ہے۔ میرا کہنا ہے کہ اگر ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا، ان کا سر نہیں کچلا جاتا، تو کشمیر امن کمیٹی کے بعد اگلا حملہ سندھ سے پاکستان پر ہوگا اور یہ لوگ، یہ جو 4 بندے میں نے بتائے ہیں جو کونسلر نہیں بن سکتے، پنجاب کے دشمن بن کر وہاں کے لوگوں کو پنجاب اور پاکستان کے خلاف اکساتے ہیں، سندھ کے عوام کو بتانے کی ضرورت ہے
پاکستان کی حفاظت کرتے کرتے پنجاب کے قبرستان بھر گئے ہیں. کوئی قبرستان نہیں جہاں پر شہدائے پاک فوج نہ لیٹے ہوں. کوئی روڈ نہیں جہاں پر شہدائے پاک فوج کی تصویریں نہ لگی پڑی ہوں. ارے ہم لاکھوں اپنے نوجوان قربان کر چکے اس ملک کی خاطر. اس ملک کے دشمن 4 چوہے آپ سے نہیں مارے جاتے تو آپ کہیں کہ ہم پنجاب کی وارث ہیں, میں پنجاب کی حفاظت کروں گی. میڈم چیف منسٹر صاحبہ, ہم نہیں مانتے. آپ سے ہماری لاکھوں کروڑوں پنجابیوں کی ڈیمانڈ ہے کہ پنجاب کے حقیقی دشمن جو پنجاب میں بیٹھے ہیں پہلے ان کا سر کچلیں. اگر آپ ان کو آزاد چھوڑیں گی تو پھر اگر آپ سندھ کی حکومت کے خلاف بیان بازی کریں گے, یہ اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے, اس کو ہم ایڈمٹ نہیں کرتے. ہم مانتے ہیں کہ آپ نے ایک قدم اٹھایا ہے, لیکن آپ کو سخت قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. ان کے خلاف کام کی ضرورت ہے. انہوں نے پنجابیوں کو ہیرا منڈی کی اولاد کہا. انہوں نے پنجابیوں کو صوبہ بننے کے بعد نکالنے کی دھمکی لگائی. انہوں نے سندھیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر کے سندھیوں کو پاکستان توڑنے کے خلاف اکسایا. ویڈیوز موجود ہیں. لیکن آپ کو کیوں نظر نہیں آ رہی میڈم؟ مہربانی فرمائیں, اگر آپ پنجاب کی ترجمان بنتی ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن ہم کبھی نہیں چاہتے کہ آپ پنجاب کی ترجمانی کرتے کرتے پاکستان کو بھول جائیں. نہیں, ہمیں پاکستان بچانا ہے. ہم نے پاکستان کی خاطر اپنے لاکھوں نوجوانوں کی جانیں دی ہیں, اور پاکستان کو بچانے کے لیے ہم کبھی نہیں چاہتے کہ آپ سندھی کو گالی دیں, بلوچ کو گالی دیں, پشتون کو گالی دیں, مہاجر کو گالی دیں. نہیں, ان چند قوم پرست لگڑ بگے مدر فروش جو دشمن کی ایجنسیوں سے پیسے لے کر پاکستان کی وحدت پر حملہ آور ہے, ان کو آج ہی روکنا ہوگا, ورنہ کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کو کشمیر سے زیادہ مزاحمت کرنی پڑے گی, اور پھر آپ کے سامنے ایک مکتی بانی کھڑی ہوگی. اس کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا. میری آج ہی ریکویسٹ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے, ڈی جی آئی ایس آئی سے اور آرمی چیف سے کہ آپ فوری طور پر یہ جو لسانی قوم پرستی سندھ اور جنوبی پنجاب کے اندر بھڑکائی جا رہی ہے, اس کے پیچھے جو حکومتی لوگ ہیں جن کی سرپرستی کرتے ہیں, ان کو حکومت سے کک مار کے نکالیں. اگر آپ کو ملک عزیز ہے, اگر آپ کو ملک عزیز نہیں ہے تو پھر لوٹیں اور ان کو بھی لوٹنے دیں. ہماری طرف سے سلام ہے آپ کو. زیادہ چاہتا ہوں, اللہ نے کے بعد.